بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی آگے مؤلفین فرماتے ہیں تقدیر کو پلٹنے والی چیزیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو تقدیر کو پلٹ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تقادیر کے لیے کچھ اسباب رکھے ہیں جو انہیں پلٹ بھی دیتے ہیں، جیسا کہ دعا، صدقہ، دوا کا استعمال اور احتیاط اور بچاؤ کی تدابیر کو استعمال کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے، یہاں تک کہ عجز و دانائی بھی، یعنی تقدیر کو یہ چیزیں پلٹ دیتی ہے۔ دعا کرنے سے جو ہے تقدیر بدل بھی جاتی ہے، لیکن یاد رہنا چاہیے کہ وہ تقدیر ہی میں وہ لکھا ہوا ہے، تقدیر ہی میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے جب کہیں پھنس گیا تو اس کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کی بدولت جو ہے اس کے تقدیر کو بدل دیں گے اور اس کو اس چیز سے روک دیں گے۔ یا یہ کہ کوئی دوا کے استعمال سے کبھی فائدہ ہو جانا، تو یہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بندہ بیمار پڑے گا تو جو ہے دوا کا استعمال کرے گا تو اس سے اس کو جو ہے شفا مل جائے گی۔ یا احتیاط کر لینا، بچاؤ وغیرہ کی تدبیر اختیار کرنا، تو ان چیزوں سے جو ہے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن سمجھ کے رہنا چاہیے، سمجھ کے چلنا چاہیے کہ بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی تقدیر ہی میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس راستے پہ چلے گا جو کہ برائی کے ہوں گے، یا یہ کہ اس کے گر جانے کے ہوں گے، اس کے دھکے لگ جانے کے ہوں گے، اس کے چوٹ لگ جانے کے ہوں گے، لیکن وہ احتیاطی تدبیر اپنائے گا اور پھر جو ہے اس دھکے، اس چوٹ اور اس خطرات سے بچ جائے گا۔ تو تقدیر کے بدلنے کا یہ مطلب ہے۔ مؤلفین آگے فرماتے ہیں مسئلہ قدر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے۔ یہ جو بحث ہے تقدیر کا، یہ ایک راز ہے۔ فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے۔ یہ کہنا تقدیر ہی کی مخفی جانب میں محصور ہے۔ ان اشیاء کے حقائق سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، ان اشیاء کے حقائق سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، نہ ہی ان پر کوئی بشر واقفیت رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو محروم کرنا اور کسی کو نواز دینا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، اذا ذکر القدر فامسکوا، یعنی جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو بحث کرنے سے رک جاؤ۔ تقدیر کی جب بحث آئے تو اس میں زیادہ بحث میں نہیں پڑنے کا، بلکہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے کا اور اس میں اگر مگر چنانچہ وغیرہ نہیں کرنے کا۔ جبکہ تقدیر کی دوسری جانب اس کی عظیم حکمتیں، اس کے مراتب و درجات، اس کے آثار، ان چیزوں کو لوگوں کے لیے بیان کرنا، ان کو پہچان کروانا جائز ہے، کیونکہ تقدیر بھی ایمان کے ارکان میں سے ایک ہے جن کو سیکھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایمان کے ارکان بتلاتے ہوئے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ تقدیر کی بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے اور اس تعلق سے ہمیں جو ہے بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے اور بات کو طول نہیں پکڑوانا ہے، بلکہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ خوش رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہنا ہے اور خیر کی راہ پہ اپنے کو چلاتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ برائی کی راہ پہ چلائے اور وہ یہ کہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے ہم کو اچھائی پہ لے آئیں گے، ایسا ہم کو کرنا نہیں ہے۔ ہم کو
اچھائی کے ہی راستے کو اپنانا ہے، اپنے اختیار سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اچھائی کی طرف چلنا ہے اور برائی سے بچتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہدایت کی طرف ہی ہم کو چلائیں گے اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔